معاہدے پر دستخط کے چند ہی دنوں بعد توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے نیو یارک میں۔ پاکستان علاقائی سیکیورٹی کے امریکی انفراسٹرکچر میں اپنی جگہ نئے سرے سے تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ اسے اپنے نظام میں ایک بہتر مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کیا انڈیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے کو اپنے لیے خطرہ سمجھے گا؟ اس میں شک نہیں کہ اسٹریٹجک اہمیت اب پاکستان کی بحال ہو رہی ہے۔ سعودی عرب سے مالی مدد کا امکان بڑھ رہا ہے اور یہ بڑی طاقتوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن خطرہ یہ ہے ایٹمی ابہام عالمی دباؤ یا غلط فہمی کو جنم بھی دے سکتا ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ذرا کچھ طوالت کے ساتھ پاکستان کے خطے میں بدلتے ہوئے کردار اور اس کے ممکنہ اثرات پر بات کریں گے۔ اسی کے پس منظر میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے 80ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے جو شرکت کر رہے ہیں، وہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ممکنہ ملاقات کا بھی ذکر کریں گے۔ آپ اس گفتگو کو آخر تک سنیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اس تجزیے کو سننے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہماری یہی فیس ہے آپ سے۔ ستمبر 2025 کے وسط میں پاکستان اور سعودی عرب نے ریاض میں سعودی بادشاہ کے محل الیمامہ میں ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کی، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی بھی ایک ملک پر حملہ کیا گیا یا جارحیت ہوئی تو وہ دونوں پر جارحیت اور حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ معاہدہ فوری طور پر اس بحث کا باعث بنا کہ اسلام آباد اور ریاض ایک متبادل سلامتی کا ڈھانچہ تشکیل دے رہے ہیں، یا پھر جو موجودہ سٹرکچر سیکیورٹی کا جو بنا ہوا ڈھانچہ اسی کو مضبوط کر رہے ہیں، یعنی امریکی معاہدے کو، امریکی سٹرکچر کو۔ یہ وقت خاص طور پر قابل غور ہے کیونکہ اس معاہدے پر دستخط کے چند ہی دنوں بعد توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے نیو یارک میں۔ پاکستان کے موقر انگریزی روزنامے ڈان اور دیگر ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں پاکستان کے حالیہ سیلابوں سے لے کر اسرائیل اور قطر کی کشیدہ اور صورتحال تک کے معاملات جو ہے یا موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ اور یہ بھی آیا ہے میڈیا میں کہ اس ملاقات کا انتظام بندوبست خلیجی ممالک خصوصاً قطر اور سعودی عرب کی سفارتکاری کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں واقعات الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان علاقائی سیکیورٹی کے امریکی انفراسٹرکچر میں اپنی جگہ نئے سرے سے تلاش کر رہا ہے، یا امریکہ اسے اپنے نظام میں ایک بہتر مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان سینٹ کام سے کوارڈینیشن کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے اسے ایک جامع دفاعی معاہدہ جو تمام فوجی ذرائع کو پر محیط ہے یہ قرار دیا ہے، مگر ہارورڈ کے بیلفر سینٹر کے مطابق اس معاہدے کے ساتھ نہ کوئی انسٹیٹیوشنل مشینری ہے، نہ مشترکہ کمانڈ ہے، نہ ملٹی لیٹرل میکینزم ہے جیسے کہ سیٹو یا سینٹو کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ پھر اس نئے باہمی ایگریمنٹ میں واضح قوانین اور امریکی ایٹمی ضمانتیں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ دو طرفہ اور لچکدار ہے، جس میں زیادہ علامتی حیثیت ہے، مالی پہلو ہے اس میں، اور مبہم روک تھام شامل ہے، یعنی مبہم طریقے سے کچھ خطرات یا ڈیٹرنس ہے، مثلا پاکستان کے جوہری ہتھیار۔ اس کی عملی شکل کیا بنتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان کو مالی مشکلات کے اس دور میں یہ ایک بڑا سہارا مل جانا پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی ایک پیش رفت ہے۔ مگر باہمی ایگریمنٹ کو سب سے زیادہ توجہ اس وقت ملی جب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام سعودی عرب کو اس معاہدے کے تحت امبریلا مہیا کرے گا یا کر سکتا ہے۔ اگرچہ بعد میں پاکستانی حکام نے وضاحت کی کہ پاکستان کا ایٹمی نظریہ یا ایٹمی پروگرام اب بھی انڈیا فوکسڈ ہے، لیکن اس بات کا اشارہ دینا ہی دنیا کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ رائٹرز نے لکھا کہ یہ معاہدہ پاکستانی ایٹمی امبریلا تاثراتی طور پر مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کو کور کرتا ہے، اور یہی چیز اس دور کو سر جنگ سے الگ اور منفرد بناتی ہے۔ کامنٹس میں بتائیے گا کہ ایٹمی امبریلا کی بات کا ذکر کر کے پاکستان نے کوئی بڑی اسٹریٹجک غلطی تو نہیں کی۔ یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹرمپ سے ملاقات خلیجی سفارتکاری کے ذریعے طے پائی ہے۔
مختلف بیرونی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان بھی خلیجی بادشاہوں کے مرہون منت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو ترک نہیں کر رہا اور نہ ہی ریپلیس کر رہا ہے، بلکہ امریکی فریم ورک کے اندر ہی اپنی جگہ محفوظ یا بہتر کر رہا ہے۔ لیکن اب اس کا امریکہ تک پہنچنے کا راستہ خلیجی دارالحکومتوں کے ذریعے بن رہا ہے، یعنی ان کی خدمات کرو گے تو امریکہ سے تعلقات پاکستان کے بہتر ہوں گے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ واشنگٹن خطے میں اب واحد ثالث نہیں رہا۔ سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک اب اسلام آباد اور وائٹ ہاؤس کے بیچ ایک کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اسرائیل کی بدمعاشی کی وجہ سے امریکی بھروسے کے بارے میں شکوک کا شکار ہیں۔ جیسے کہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا کہ اسرائیلی حملوں نے امریکی ضمانتوں پر اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے، اور اسی لیے ریاض اب متبادل شراکت داریوں کو گہرا کر رہا ہے، مگر یہ متبادل امریکی امبریلا تلے ہیں، اس سے باہر کے نہیں ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں چین کا کردار نہایت اہم ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک جیسے منصوبوں کے ذریعے چین پاکستان کا سب سے بڑا معاشی شراکت دار ہے، یعنی اکنامک پارٹنر ہے۔ وہ اسلحہ اور انفراسٹرکچر کی فراہمی میں بھی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے 80% کے قریب اپنا اسلحہ جو ہے اس کے لیے چین پر انحصار کرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے جون میں کہا تھا کہ چین نے ہمیشہ براہ راست فوجی ضمانتیں دینے سے گریز کیا ہے، خاص طور پہ ایٹمی تصادم والے علاقوں اور منظرناموں میں، وہاں سے وہ ہمیشہ دور رہا ہے۔ یہ چین کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ فوجی تصادم میں براہ راست شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے، امن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ امریکہ جنگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بیجنگ کے لیے سعودی پاکستان معاہدہ اس وقت تک مفید ہے جب تک یہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دے اور اسے مغربی قرض دہندگان پر کم انحصار کرنے والا ملک بنائے، لیکن وہ خلیجی ایٹمی تنازع میں براہ راست الجھنا نہیں چاہتا ہے۔ روس بھی خطے کے اس بدلتے ہوئے توازن کو دیکھ رہا ہے اور وہ خود بھی اس کا حصہ ہے۔ حالیہ برسوں میں ماسکو نے اسلام آباد کے ساتھ توانائی اور دفاعی تعاون بڑھایا ہے۔ اگرچہ وہ چین یا امریکہ کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ پاکستان کے لیے سفارتی گنجائش ضرور پیدا کرتا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب روس خود خلیج میں سرگرم ہے اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سر جنگ کے زمانے میں ایران امریکہ کا اتحادی تھا، تو اس وقت اس نے سوویت یونین کو کنٹین کیا ہوا تھا، یعنی روس کو محصور کیا ہوا تھا۔ مگر سر جنگ کے برعکس اب ایران نے روس کے ساتھ نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کا معاہدہ کر لیا ہے، جو امریکہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ٹرمپ کوریڈور کا معاہدہ کر کے اس نارتھ ساؤتھ کوریڈور کو بلاک کرنے کی ایک کوشش شروع کر دی ہے۔ روس اور ایران دونوں ہی امریکہ کے ان منصوبوں سے آگاہ ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے حالیہ باہمی دفاعی ایگریمنٹ میں، یہ میوچل ایگریمنٹ میں کے بارے میں ایران کا معاملہ ذرا نازک ہے۔ تہران ہمیشہ سے سعودی سلامتی کے عزائم کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے، اور اس کی ایک تاریخ بھی موجود ہے، اور وہ اس معاہدے کو ریاض کی پالیسی کا ایک حصہ سمجھے گا، یعنی وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب۔ بلکہ اکثر عرب ممالک خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور 40,000 امریکی فوجیوں کے بارے میں یہی رائے رکھتے تھے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی، لیکن اب ان پر یہ واضح ہوا ہے کہ امریکہ یا امریکی فوج عرب ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ایران حملہ کرے گا تو تب وہ ان کی حفاظت کرے گی۔ البتہ اسرائیل کے حملے کی صورت میں امریکی فوج کا کردار کیا ہوگا، قطر نے ساری دنیا کو سبق دے دیا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ جیسے پریس ٹی وی نے دونوں ملکوں کی اقتصادی اور سرحدی تعاون کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ چنانچہ پاکستان ایک نازک راستے پر چل رہا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، دوسری طرف ایران کو یقین دہانی کے تعلقات میں بگاڑ نہیں آئے گا اور یہ معاہدہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ مگر چین کے تعمیری کردار نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالات کافی بہتر کروائے ہیں۔ انڈیا البتہ اپنی ہی پالیسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ اپنی ہی پالیسی کی وجہ سے موجودہ حالات سے دوچار ہے۔ وہ بھی ان تبدیلیوں کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ سعودی عرب نے انڈیا کو بھی اعتماد میں لیا ہو، یہ امکان مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایران میں بھیجا ایلچی سعودی عرب میں تو یقینی طور پہ انڈیا بھی کوئی ایلچی یا کوئی رابطہ کیا ہوگا، کیونکہ انڈیا نے کہا ہے کہ بڑے روبسٹ ریلیشن شپ ہمارے ہیں انڈیا کے ساتھ، جس کا مطلب انہوں نے اس ایگریمنٹ کے باوجود کہا کہ ان سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔
تو اگر پاکستان نے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے ان کا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے یہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوگا، تو یہ ہمیں یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ گزشتہ سال کے دوران انڈیا کے امریکہ سے تعلقات میں ٹیرفس اور اب ویزا پالیسی پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ انڈین پورٹل دی ڈپلومیٹ نے نشاندہی کی کہ اگرچہ انڈیا پاکستان کے لیے چین کے خلاف توازن قائم کرنے میں ایک اہم ہے، لیکن ٹرمپ کے دور میں امریکی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال نے نئی دہلی کو محتاط بنا دیا ہے۔ یہاں صرف ضمناً عرضی کروں گا کہ ٹرمپ کی جتنی پالیسی جو بظاہر انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں، میری رائے میں اگر انڈیا میں وہاں کے لیڈر سمجھدار ہیں تو وہ اسے بہت بڑی اپرچونٹی سمجھے۔ انڈیا کا ٹیلنٹ انڈیا میں رہے گا، ٹیرفس کے نتیجے میں جو ان کی انٹرنل اکانومی ہے، پروڈکشن لائن ہے، سپلائی لائن ہے، وہ بہتر ہوں گی اور وہ اس سے زیادہ طاقتور بن کے ابھرے گا۔ بہرحال یہ انڈیا کے لیڈرز خود کس طرح دیکھتے ہیں، وہ امریکہ کے آگے بچھ جاتے ہیں یا امریکہ کے سامنے ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہیں۔ انڈیا کے نقطہ نظر سے سعودی پاکستان جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ خلیج میں اثر و رسوخ کے نقصان کی علامت ہے، جہاں نئی دہلی نے باہری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ انڈیا میں پرسیپشن ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی، اتنے تعلقات بنائے اور آخر میں فائدہ پاکستان کو ہو گیا۔ یہ ان کی سوچ ہے بعض لوگوں کی۔ لیکن انڈیا کے پاس اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے کئی راستے ہیں، چاہے وہ روس کے ساتھ ہو یا اسرائیل یا انہی خلیجی ریاستوں کے ساتھ۔ کیا انڈیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے کو اپنے لیے خطرہ سمجھے گا یا اس کی سعودی عرب سے تعلقات بڑھتے ہی رہیں گے؟ یہ سب ایک ایسے مشرق وسطیٰ کے پس منظر میں ہو رہا ہے جب دن بدن یہ غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کی جنگ جاری ہے، اسرائیلی حملے ہمسایہ ریاستوں تک پھیل چکے ہیں اور خلیجی حکومتیں فکر مند ہے کہ قطر کے بعد شاید اگلا نشانہ وہ نہ ہو۔ ایسے میں سعودی عرب اپنی سلامتی کے ذرائع میں تنوع لا رہا ہے۔ امریکی امداد بدستور ضروری ہے، مگر ریاض اس کے امبریلا میں متبادل راستے بھی تلاش کر رہا ہے، اور پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اور ماضی سے ریاض کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتا ہے، ایک قدرتی پارٹنر بنتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں سعودی عرب نے ایسا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے ترکی کے ساتھ کیوں نہیں کیا یا مصر کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ تو اس میں شاید جو اصل وجہ ہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر کنٹری ہونا ہے، لیکن یہ بات اس معاہدے میں کھل کے کہیں ذکر نہیں ہے۔ تاہم یہ انحصار مکمل نہیں بلکہ جزوی ہے، جیسا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بیلفیئر سینٹر کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سعودی پاکستانی جو معاہدہ ہے یہ ایٹمی امبریلا نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے لیے ایک انتظام ہے، اضافی انتظام، ایڈیشنل ارینجمنٹ، جو کہ امریکی انتظاموں کی یعنی جو وہاں کی گارنٹیز امریکہ نے دی ہوئی ہے اس کی جگہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرد جنگ کا موازنہ کسی حد تک درست بھی ہے لیکن محدود بھی۔ اس وقت دنیا بائی پولر تھی، اتحاد واضح اور باضابطہ تھے اور پاکستان امریکی امداد پر سخت انحصار کرتا تھا۔ آج دنیا ملٹی پولر کے سٹیج کی طرف بڑھ رہی ہے، اس جانب بڑھ رہی ہے، اگرچہ ابھی بھی دنیا مونو پولر ہے۔ امریکہ کا اثر و رسوخ، ملٹری پاور اور دنیا کا پورا مالیاتی نظام امریکہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن چین اور روس علاقائی طاقتیں بھی بھرپور مؤثر بن رہی ہیں، انیشیٹو لے رہی ہیں۔ پہلے پرانے وقت میں یعنی سر جنگ کے زمانے میں ایٹمی امبریلا صرف سپر پاورز کے پاس تھی جو اس وقت وہ اپنے اتحادیوں کو فراہم کرتے تھے۔ آج پاکستان خود ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس امبریلا کو آگے بڑھانے کے اشارے دیتا ہے، اگرچہ یہ اس میں ابہام ہے۔ اس وقت معاہدے انسٹیٹیوشنل تھے، آج یہ دو طرفہ اور غیر رسمی ہے۔ اس وقت فوکس ایڈیولوجیکل تصادم یعنی نظریاتی محاذ آرائی پر تھا، یعنی سوشلسٹ ورلڈ تھا تو ایک تو جمہوریت تھی، آمریت تھی تو انسانی حقوق کے نام پہ لڑا جاتا تھا، فری ورلڈ، فری اکانومی۔ آج دہشت گردی، ماحولیاتی آفات، پاکستان کے لیے تباہ کن جو ہوا ابھی سیلاب آئے ہیں، فرقہ واریت اور توانائی کی سلامتی یعنی پیٹرول کی سپلائی لائنز، یہ سارے اور اکنامک سسٹم جو ہے، کولیبوریشن جو ہے، بیلنس آف پیمنٹس کے مسائل جو خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں کو یہ اہم مسائل ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ اہم موضوعات ہیں۔ ان تمام امکانات کے باوجود دنیا عملاً ابھی بھی یونی پولر ہے، کیونکہ چین اور روس بھی ابھی امریکہ کی بچھائی ہوئی بساط پر کھیل رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں نے امریکہ کی بچھائی ہوئی بساط الٹی نہیں ہے، نہ ہی یہ الٹ سکے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی بھی دنیا کے جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں وہ امریکہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، جو کمزور ضرور ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اس صورتحال میں مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی، کیونکہ ٹرانزیشن کے دوران کوئی بھی اقدام جو ہے
وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مستقبل میں ایک بہت بڑا موقع بھی پیدا کر سکتا ہے، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسٹریٹجک اہمیت اب پاکستان کی بحال ہو رہی ہے، سعودی عرب سے مالی مدد کا امکان بڑھ رہا ہے اور یہ بڑی طاقتوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ ایٹمی ابہام عالمی دباؤ یا غلط فہمی کو جنم بھی دے سکتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ امریکہ ناخوش ہو سکتا ہے اگر اسے لگا کہ پاکستان اپنے ایٹمی اثاثوں کو کسی بارگین کے لیے استعمال کر رہا ہے، بارگیننگ چپس کے یا سودے بازی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تو امریکہ سخت ناراض ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر کے پاکستان کی کمزور معیشت کسی بھی ایسی پالیسی کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے جس سے پابندیاں لگ جائیں یا امداد منقطع ہو جائے۔ سعودی عرب کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ واشنگٹن کے علاوہ بھی ایک فوج حاصل کر سکتا ہے اپنی کسی مہم جوئی کے لیے، جو امریکی فوجیوں کے خلاف یعنی سینٹ کام کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، بلکہ جہاں جہاں سینٹ کام یا امریکہ کے دیگر اتحادیوں سے تعلقات کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکتا ہے، یعنی امریکی فوج وہاں نہیں لڑ سکتی ہے، اور تو وہاں پر ایک اور فوج وہ خدمت سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوگی۔ لیکن یہ اس کے لیے بھی خطرات ہیں، یعنی سعودی عرب کے لیے بھی۔ پاکستان کے ایٹمی ابہام پر انحصار بڑھانا نیوکلیئر پھیلاؤ کے خدشات کو زیادہ جنم دے گا، بڑھائے گا، اور امریکی تعلقات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ اب بھی مرکز ہے، اب بھی طاقت ہے اس کے خطے میں، اس جیسی فوجی موجودگی اور وسائل کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن اس پر بھروسہ پہلے جیسا یقینی نہیں رہا۔ اسی لیے خلیجی ممالک اور پاکستان جیسے اتحادی امریکہ کا متبادل تو نہیں بن رہے ہیں، مگر اضافی سروس کے انتظامات ضرور پیدا کر رہے ہیں اور مہیا کرنے کے امکانات دے رہے ہیں۔ انڈیا کا رد عمل غالباً اپنے اتحادی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا، خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، اور ساتھ ہی روس کے ساتھ تعلقات بھی برقرار رکھنا ہے۔ تاہم انڈیا کے لیے منطقی طور پر تو بہتر یہ ہے، یہ میری رائے ہے، کہ وہ خطے میں چین، پاکستان اور سعودی عرب جیسے کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، ایران کے ساتھ بھی، بجائے اس کے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جڑا رہے۔ لیکن اتنی بڑی تبدیلی نریندر مودی جیسے انتہا پسند لیڈر کے لیے کافی بڑا چیلنج ہے، جس نے سیاستی نفرتوں پر کی اور یہی اس کی مقبولیت کی وجہ بنی ہو، وہ کیسے ایک امن کا میسنجر بن جائے۔ ایران اس معاہدے کو کسی حد تک تشویش سے دیکھے گا، لیکن مثبت امکانات بھی تلاش کرے گا۔ چین اور روس پاکستان کے زیادہ فعال کردار کو خوش آمدید کہیں گے، مگر محتاط انداز میں، تاکہ امریکہ اشتعال میں نہ آ جائے۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایٹمی ابہام کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ بڑ بولے جو ہیں، یا ایسے جو سیاستدان ہیں جو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے بیان دے دیتے ہیں، یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچائے گا وقت بتائے گا۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ پاکستانی حکام اشارہ دیتے ہیں کہ دفاعی معاہدہ خلیج میں ایٹمی روک تھام کے لیے لے کر آئے گا، یعنی اس سے روک تھام ہوگی، اور یہ امکان چاہے صرف بیان کی حد تک ہو، سب علاقائی کھلاڑیوں کے کیلکولس کو بدل دیتا ہے۔ مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ پاکستان دوبارہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سلامتی میں مرکزی کردار ادا کرنے کے مقام پر آ رہا ہے، بالکل ویسے جیسا وہ 1950 اور 1960 کی دہائی میں ادا کر رہا تھا، مگر اس وقت کے برعکس آج وہ کسی ملٹری الائنس کے بلاک میں بندھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ابھرتی ہوئی ملٹی پولر دنیا میں لچک اور ابہام کے ذریعے اپنی اہمیت کو اور افادیت کو زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب سے ایگریمنٹ اور شہباز ٹرمپ ملاقات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کو سعودی عرب یا چین سے بدلنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک ایسے فریم ورک میں کام کرنا چاہتا ہے جہاں امریکہ اہم تو ہے مگر واحد ستون نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سر جنگ کی مثال دل کو تو لگتی ہے اور گمراہ بھی کرتی ہے۔ ایک واپسی ہے مگر معاہدوں کے بغیر، ایک روک تھام ہے مگر ایٹمی ابہام کے ساتھ، ایک توازن ہے مگر پیچیدگیوں کے ساتھ۔ آئندہ کا انحصار اس بات پر ہے کہ ریاض اور اسلام آباد اس معاہدے کو کتنا عملی جامہ پہناتے ہیں۔ واشنگٹن خلیجی حکمت عملی کو کیسے دیکھتا ہے، انڈیا کس طرح اپنی سفارتکاری کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور ایران ان اقدامات کو جارحیت سمجھتا ہے یا محتاط تعاون کے موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ پاکستان دوبارہ اس خطے کی شطرنج کی بساط پر ایک اہم مورا بن چکا ہے، مگر اس پوزیشن کو بغیر کسی بڑی غلطی یا زیادہ بوجھ کو برقرار رکھنا اصل امتحان ہوگا، کہ جب اتنے اہم آپ ایک مہرے بن جائے تو آپ نے چلنا بھی اپنی چال کو اچھے طریقے سے ہے، ورنہ آپ کی ایک چال سے
को मात हो जाएगी। इस एतबार से फील्ड मार्शल अय्यूब खान के दौर की पासगश्त यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में सुनाई देती है, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने मौजूद फैसले कहीं ज़्यादा नाजुक और पेचीदा हैं। ये महज सर्द जंग के हालात की वापसी नहीं, बल्कि उनका एक नए दौर में असर नौ ज़हूर है, जहाँ ताकत बिखरी हुई है, इत्तेहाद फ्लूइड है, माए की सूरत में है, और गलती के इम्कानात कहीं ज़्यादा हैं। अगर आपको हमारा ये तज़किया पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो तब भी कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।